آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ يا أهل العرب يا عرب يا كل الدول النايمة يا الخلايا النايمة اصحوا على حالكم، نحن ارهابيين عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ دوستو، آج ہم اس جھنڈے کی بات کرنے والے ہیں کہ جس کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جھنڈا کہا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کالے جھنڈے والے لشکر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، وہ عظیم کالا جھنڈا جو کہ دنیا کی آخری فیصلہ کن جنگ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں میں ہوگا، جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کے بعد خراسان کے علاقوں سے نکلے گا، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے گی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلتے دیکھو تو اس لشکر میں ضرور شامل ہونا، چاہے پھر تمہیں اس کے لیے برف پر پیدل ہی کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ دوستو، خراسان کہاں ہے اور خراسان سے نکلنے والے اس لشکر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، اور اس لشکر کے کالے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ہمیں حکم دیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ فلسطین کے شہر ایلیا میں نصب کیے جائیں گے۔ دوستو، موجودہ ایران میں خراسان نامی ایک علاقہ موجود ہے، لیکن پہلے زمانے میں افغانستان کی سرزمین کو خراسان کہا جاتا تھا، اور خراسان اس وقت ایک وسیع علاقہ تھا جس میں نیشا پور، مورو اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے ہیں۔ دراصل خراسان موجودہ افغانستان، ایران، پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یعنی یہ بات تو صاف ہے کہ ایران، افغانستان اور پاکستان یعنی وسط ایشیائی ممالک سے یہ کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو کر ان کی مدد کرے گا۔ مگر دوستو، افغانستان میں آج بھی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں، جہاں سے بیٹھ کر وہ ایران، پاکستان، افغانستان کے خلاف اپنی چالیں چل رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ عراق کو تباہ و برباد کرنے کے بعد افغانستان کی معیشت کا خاتمہ کر کے وہاں سے نیٹو تو فرار ہو گیا، مگر ایران کی معاشی حالت بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی معیشت بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اس خطے میں کہ دجالی طاقتوں کی ساری توجہ ہمارے اس خطے کی طرف ہے؟ دراصل ان دجالی طاقتوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ہوگا، اور ان کی مدد کے لیے کالے جھنڈے والا لشکر خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اسی لیے یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس لشکر کو نکلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کے مسیح دجال کی آمد میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مگر وہ ان کی بھول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کس طرح سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو کیا وہ اس لشکر کو روک بھی پائیں گے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا ہو؟
اور یہ بھوک، پیاس اور معاشی پریشانی دراصل ہمیں اس عظیم جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے جو کہ دجال اور اس کے پیروکاروں کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ دوستو، افغانستان اور ایران کو لوگ پتھروں اور خشک پہاڑوں کی سرزمین سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سرزمین انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے اور آج بھی ہے، اور یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے کہ جسے آج تک کوئی بھی طاقت فتح نہیں کر سکی ہے۔ اس علاقے میں کئی عظیم شخصیات کا تعلق ہوا کرتا تھا جنہیں عام لوگ عرب سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے قریبی افراد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلام اور مغربی دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور طبیب ابو علی سینا کا تعلق بھی بلخ سے تھا، جو کہ خراسان کا ہی ایک علاقہ تھا، اور مولانا رومی کی پیدائش بھی بلخ ہی میں ہوئی تھی۔ مشہور فلسفی ابو نصر فارابی کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے فاریاب سے تھا۔ 86 ہجری میں مشہور اسلامی جرنیل قتیبہ بن مسلم نے خراسان کو اسلامی حکومت کا حصہ بنایا، اور اسلام کی تاریخ میں یہ خطہ ہمیشہ سے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دوستو، کالے جھنڈوں والا یہ لشکر خراسان سے نکل کر باطنی طاقتوں سے لڑتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ان کا ہر اول دستہ بنے گا جو تمام دجالی قوتوں کو فتح کر کے دنیا میں امن و انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ کی کتابوں میں غزوہ ہند کا بھی بہت چرچا ہے، تو کیا یہ کالے جھنڈوں والا لشکر پہلے ہند کو فتح کرے گا؟ اور بعض علماؤں کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ پاکستان، افغانستان اور ایران کا مشترکہ لشکر ہوگا، اور اس میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا یا ان کے آنے کے بعد ہوگا، مگر یہ تو طے ہے کہ غزوہ ہند کرنے والا لشکر بھی اسی خطے سے نکلے گا۔ اسی لیے صہیونی اور دجالی طاقتیں اپنے آقا یعنی دجال کے استقبال کرنے کے لیے اس خطے کا بھی نام و نشان مٹا دینا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسی خطے سے لوگ نکلیں گے جو کہ دجالی نیٹ ورک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اتنا طاقتور میڈیا بنا رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہت معصوم اور بے گناہ دکھاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کو دہشت گرد، قاتل اور ظالم دکھاتے ہیں۔ اور آج بھی یہ لوگ فلسطین میں آزادی کی کوشش کرنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر بے گناہ معصوم عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور پوری دنیا بس سوائے مذمت اور تماشا دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دوستو، ہم مسلمانوں کو اتحاد کی اب بہت سخت ضرورت ہے۔ فی الوقت تو ہم مسلمان اپنے لیڈر امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ بس اب ان کی آمد ہی ہم مسلمانوں کو پھر سے ان دجالی طاقتوں کے خلاف متحد کرے گی، اور پھر سے اسلام کی عظمت و حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔